سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 11 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ مائدہ کی 12ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر فرمائے، قائم فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ارض مقدسہ میں جائیں۔ ارض مقدسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ارض مقدسہ ملک شام کو کہا، جہاں بیت المقدس، اس وقت یہ پوری جگہ ایک ہی تھی، یعنی بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ ارض مقدسہ ہے۔ ارض مقدسہ بہت مقدس اور پاکیزہ زمین، اور ارض مقدسہ اسے اس لیے کہ کہا گیا کہ یہاں انبیاء کرام کی قبریں اور انبیاء کرام کے مزارات تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں بزرگوں کی، انبیاء کرام کی، مقدس بندوں کی اللہ کے قبریں ہوتی ہیں، وہ جگہ بھی مقدس کہلاتی ہے، وہ جگہ معزز بن جاتی ہے۔ اسی لیے عام زمینوں کے مقابلے میں وہ زمینیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں یا اللہ کی مسجدیں ہوں، تو وہ جگہیں مقدس ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیت المقدس کی سرزمین کو ارض مقدسہ کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہاں جائیں، اور وہاں ایک قوم ہے، قوم جبارین، ان لوگوں سے جہاد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جانے لگے تو آپ نے 12 اپنی قوم میں سے 12 لوگوں کو سردار مقرر کیا، نقیب اور نگراں مقرر کیا کہ تم جا کے وہاں جا کر کے دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ جاسوسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 لوگوں کو بھیجا، یہ 12 لوگ جا کر کے دیکھنے کے لیے گئے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو قوم جبارین ہے، قوم جبارین کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرسنالٹیز ان کی جو ہے وہ بڑی زبردست ہیں، بڑے بہت بڑے جسم والے، اور سب سے پہلے جس سے ان کی ملاقات ہوئی اس کا نام تھا اوج بن عنق۔ وہ بہت زیادہ لمبا تھا، بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ چوڑا شخص تھا، اتنا لمبا چوڑا تھا کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اس نے ان 12 لوگوں کو اپنے کپڑے کے نیفے میں جو ہے سب کو بند کر لیا تھا، اتنا بڑا تھا وہ۔ اللہ کی قدرت ہے، اتنا بڑا جسم اللہ نے اس کا بنایا تھا، اور اپنے گھر لے گیا، گھر جا کر کے بیوی سے کہا کہ انہیں کچل دوں، تو اس نے کہا انہیں چھوڑ دو ابھی، تاکہ یہ تمہاری طاقت اور تمہاری جسامت کو اپنے قوم میں جا کر کے بیان کریں۔ تو انہیں چھوڑ دیا، اور یہ لوگ جب وہاں سے آنے لگے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو، یہ بات کسی کو بتانا مت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کی جسامت، ان کی قدامت اور ان کی طاقت کے بارے میں کسی کو بتانا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہماری قوم کے سارے لوگ ڈر جائیں گے اور یہاں ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس عہد پر، چونکہ یہ عہد ان سے پہلے ہی لیا گیا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، وہاں سے آنے کے بعد فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانی ہے، تو 2 لوگ صرف، ایک کا نام تھا کالب
اور ایک کا نام تھا یوشع بن نون، ان دو کے علاوہ سب نے عہد توڑ دیا۔ یہ دو نے تو فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی، لیکن باقی جو 10 لوگ تھے انہوں نے ساری قوم کو یہ حالات بتا دیے، اور قوم جو ہے وہ ڈر گئی، اور قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم جو ہے آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے نہیں جائیں گے جبارین سے، آپ جائیں اور آپ کا خدا جانے، ہم تو بیٹھ کر کے بس دیکھیں گے، یہ کہا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، قوم گئی نہیں، چند ہی حضرات جو حضرت موسیٰ کے قریبی تھے وہ لوگ گئے، اور وہ شخص کو بھی کامیاب بھی ہوئے، اس شخص کو بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کر دیا، قوم جبارین کے اس شخص کو۔ کل ملا کے یہ لوگ نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب بھی دیا، اور میدان تیہ ایک جگہ تھی، وہاں 40 سال تک یہ قوم جو ہے وہ سرگرداں رہی، گھومتی رہی، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملتا تھا۔ اور بعض روایت کے مطابق ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، بہت سے کو خنزیر بنا دیا، یعنی انہیں عذاب دیا گیا اس عہد توڑنے کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو وہی اسی واقعے کی طرف جو ہے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا۔ نبیوں کے وعدے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوخ فرماتا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار بنائے حضرت موسیٰ نے تھے، لیکن اللہ نے اس بات کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ نبی کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی کوئی بات کہے تو وہ بھی بات اللہ ہی کی ہوتی ہے، نبی کوئی بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کہتا۔ اس لیے حضور کے بارے میں آیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ فرمان الہی ہوتا ہے۔ ہاں، وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور رسولوں کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری خطاؤں کو تم سے مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں داخل کروں گا، جناتٍ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، جس نے اس سب کے بعد بھی انکار کیا تم میں سے، کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر تم عہد پر قائم رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور شرطیں لگائیں، بتایا اللہ نے کہ اگر تم نماز پڑھتے رہے، دیکھیے نماز کی بات قوم بنی اسرائیل سے بھی کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف اسی امت پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ یہ نماز جو ہے یہ اتنی مقدس چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کی امت پر نماز کو فرض فرمایا۔ یہ الگ بات ہے، طریقے الگ الگ تھے، ٹائم کا سسٹم الگ الگ تھا، لیکن نماز سب پر تھی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نمازی کا ذکر کیا یہاں بھی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں جنت حاصل ہوگی، اور جو ہے تمہارے گناہوں کو مٹایا جائے گا، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو۔ دوسری بات بتائی تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، زکوٰۃ بھی بڑی ضروری ہے۔ تیسری بات بتائی اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ تو پہلی نماز ہو گئی، دوسری زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ رہے، ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، تو جس طریقے سے نماز ضروری، اسی طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ضروری۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں لوگ نہیں نکالتے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں قوم مسلم پر آتی ہیں، ہم اندازہ نہیں کر پاتے، لیکن بہت سی پریشانیاں زکوٰۃ کی وجہ سے آتی ہیں۔ مال و دولت ہونے کے باوجود ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، کاروبار اچھا ہوتا ہے لیکن برکتیں نہیں ہوتی، رزق میں تنگی رہتی ہے، ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں، وقت پہ پیسے کا انتظام نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں بھی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو زکوٰۃ جو ہے
وہ دینی چاہیے، مالوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات۔ آگے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ، قرض حسنہ، قرض اس کو کہتے ہیں جس کا بدلہ ملتا ہے، چونکہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اسے واپس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ ہاں، قرض آدمی نے کسی کو دیا، اور قرض دیا آدمی نے کسی کو، سامنے والے نے بڑھا کر کے دے دیا، یہ بھی جائز ہے۔ آدمی اگر کسی کو قرض دیتا ہے اور کوئی شرط نہیں ہوتی کہ تم مجھے جو ہے بڑھا کے دو گے، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہوتی، آدمی کسی کو قرض، وہ خود اپنی خوشی سے بعد میں جو ہے آپ کو اضافہ کر کے دے دے، اپنی خوشی سے، پہلے سے کوئی دماغ میں بھی یہ بات نہ ہو، نہ ہی طے ہو، تو یہ جائز ہے۔ کسی نے کسی کو 50,000 کا قرض دیا اور کوئی بات طے نہیں ہوئی کہ زائد دینا ہے، اتنا دماغ میں اس طرح کی کوئی بات ہے، بعد میں بندے نے اپنی خوشی سے کہ یار بڑا فائدہ ہوا تھا مجھے آپ سے پیسے لے کے، بڑا کام بن گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ 60,000 دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، تو آپ نے اگر لے لیے وہ 60,000، وہ سود کے طور پہ نہیں دے رہا آپ کو، کیونکہ اس میں طے ہوتا ہے سود وغیرہ میں، ایسے ہی اگر اپنی خوشی سے کوئی بڑھا کر دے دیتا تو یہ جائز ہے۔ تو قرض میں زیادہ دینا بغیر طے شدہ معاملے کے جائز ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو، اچھا قرض، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چونکہ زکوٰۃ کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں، آدمی زکوٰۃ کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے قرض حسنہ کہا گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی قرض حسنہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ قرض کا بدل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل عطا فرمائے گا، ضرور قیامت کے دن بدل عطا فرمائے گا، اور بدل اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھا عطا فرمائے گا۔ اور وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدل عطا فرمائے گا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس قرض حسنہ کے بدلے کی وجہ سے مٹا دے گا، بندے کے جو خطائیں ہوئی ہوں گی انہیں ختم فرما دے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور جتنی آدمی کی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ آدمی کو صدقات نافلہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صدقات نافلہ مدرسے میں دے دیا آپ نے، مسجد میں دے دیا، زکوٰۃ نہیں، مسجد میں دے دیا، ایسے ہی کسی کی پریشانی ہے کچھ تو اس کو دور کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو آپ نے بہت زیادہ، آپ جو ہے اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ کو نفلی اعتبار سے آپ نے کسی کو عمرہ کرا دیا، یا کسی کو حاجی کرا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی بچے کو جو ہے وہ غریب ہے اور عالم بننا چاہتا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کے عالم بنانے کا انتظام کر دیا، یعنی آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ نے جو ہے اسے عالم بنانے کے لیے جو خرچے آئے وہ خرچے پورے کر دیے، یا جتنی حیثیت تھی اتنا دے دیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا صدقات نافلہ میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات نافلہ کرنے والے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہاں، اس کے بعد آیا فمن کفرا۔ اچھا دیکھو، دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ یہ سب کام کرے گا آدمی، تو اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو بتاؤ کوئی ہمارا کچھ کر پائے گا؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سے جو ہم نے عہد وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم پورا کریں۔ وہ وعدے یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کی تعظیم و توقیر کرنا۔ ایک چیز اور آئی تھی یہاں، اور رسولوں کی تعظیم و توقیر یعنی رسولوں کی عزت کرنا، یہ بھی ضروری ہے ہمیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اس کے لیے ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ رسولوں کی تعظیم کریں۔ یہ بات میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ جب تک اسلام بڑا مضبوط تھا، جب تک رسولوں کی شان میں مسلمان توہین نہیں کرتے تھے بنام مسلمان، لیکن جب سے ایک نیا فرقہ پیدا ہوا، 200-250 سال پہلے سے، اس سے پہلے کہیں مسلمان کمزور نہیں تھے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ جگہ جگہ حضور کی صفات کے بارے میں کہیں کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، کہیں کہا حضور حاضر و ناظر نہیں تھے، کہیں کہا کہ حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، کہیں کہا کہ حضور جو ہے وہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس طرح کی باتیں کہ حضور کا علم جو ہے وہ پاگلوں کی طرح معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کس فرقے نے کہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ جانتے ہیں کس نے کہا۔ اس فرقے کے پیدا ہونے سے پہلے مسلمان بڑے مضبوط تھے دنیا میں،
کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی طاقت جو ہے مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب سے یہ رسول کی شان میں توہین ہی تو ہے یہ، وہی رسول اللہ کے علم کو کم بتانا، یا حضور کے علم غیب کا انکار کرنا، یا حضور کو حاضر و ناظر نہ بتانا، یا یہ کہنا کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل معاذ اللہ، تو اس طرح کی باتیں یہ کیا ہیں؟ نبی کی شان میں توہین تو ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری اور رسولوں کی تعظیم کرنا بھی ضروری۔ کوئی بھی ایسی چیز جو رسول کی تعظیم کے خلاف ہو وہ رسول کے بارے میں نہیں کہی جائے گی۔ اور جب سے یہ فرقہ آیا، شان میں توہینیں ہوئی، اس وقت سے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا، عرب پر جو ہے ان لوگوں کا قبضہ ہوا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و خواری شروع ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی تعظیم نہ کرنا اور رسولوں کی توہین کرنا بھی اس کا ایک سبب ہے مسلمانوں کی پسماندگی کا۔ ہاں، تو ہمیں جو ہے رسولوں کی تعظیم کرنی ہے، کوئی ایسی بات رسولوں کی شان میں نہیں کہنی جو توہین پر مبنی ہو، یا رسولوں اور نبیوں کے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی، یا ان کے اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی۔ جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے جو جڑا ہوا ہے، جو اللہ والا ہے، ہمیں اس کی شان میں توہین نہیں کرنی۔ اللہ والوں کی شان جو ہے وہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور پوری قوم مسلم کا جو ہے آج پریشانیوں کا حل دیکھ رہے ہو۔ تو قوم مسلم کی تباہی کے کئی اسباب ہیں، ایک نمازیں چھوڑنا، ایک زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ایک جو ہے قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرنا، اور ایک جو ہے رسولوں کی تعظیم میں کمی لانا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ آگے اللہ فرماتا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی بنی اسرائیل نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ عہد توڑنا یا تو مراد یہ ہے کہ یہ والا عہد جو کیا تھا کہ بتاؤ گے نہیں کسی کو، یہ عہد توڑا، یا یہ کہ انہوں نے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تھی وہ ایمان یہود و نصارہ نہیں لائے، یہ عہد کیا گیا تھا ان سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنی قوموں سے کہا تھا، اور یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تبارک و جہاں جہاں یہ آتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے دور کر دیتا ہے جس پر لعنت فرماتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے دور بندہ ہو جاتا تو پھر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جائے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، بدعمالیوں میں گرفتار ہونا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور انسان کے دل کا سخت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے نا، زیادہ بدعمالیوں میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے تو ایسے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہت سی احادیث میں جو ہے دل کی سختی کو جو ہے بہت زیادہ ناپسند کیا گیا مختلف احادیث میں، اس لیے ہمیں کیا ہے دلوں کو سخت نہیں بلکہ دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اور دل کس سے نرم ہوتے ہیں؟ دل نرم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے سے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے سے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے کام کرے بندہ زیادہ سے زیادہ، وہ آدمی کو خود اندازہ ہوتا ہے میرا دل سخت ہے یا نرم ہے۔ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہ آئے اسے، اور گناہ کر رہا پھر بھی اسے احساس نہ ہو، ایسے ہی آدمی جو ہے کسی کی موت کی خبر سن رہا پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا پھر بھی اس کے آنسو نہیں نکل رہے، سمجھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا دل کیا ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ تو آدمی اگر یہ احساس کر لے کہ یار میرا دل سخت ہے، میرا تو کتنے بڑے حادثوں پہ جو ہے میرا دل میں کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، آنسو بھی نہیں نکلتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہاں، اور دل کی سختی اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر ایسے کام کرنے چاہیے بندے کو کہ دل جو ہے اس کا نرم ہو جائے۔ دل نرم ہونے کی بہت سی چیزیں جو ہے احادیث مبارکہ میں بتائی گئیں، ایک یہ کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، یہ حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ حضور سے کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو،
تو یہ اس سے کیا ہے، دل میں نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک دل کی نرمی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ بیماروں کی عیادت کرے، بیمار کو جب دیکھنے کے لیے آدمی جاتا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، تو موت کا خیال اس کے دل میں آتا ہے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے، دل کو نرم کر دیتی ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرنا، یہ حدیث میں بیان کیا گیا، حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ سے یہ کہا گیا کہ ہمارا دل سخت ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ ترکیب بتائی کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو کہ دل نرم ہو جائے گا۔ اور دل کو نرم کرنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، جس کا ذکر خود حدیث پاک میں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، لیکن اب قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ اس سے کیا ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو قبروں کی زیارت، چونکہ جب آدمی قبرستان میں بار بار جائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں یہ خیال اس کے دل میں آئے گا کہ میں بھی ایک دن یہاں آؤں گا، تو موت اس کے دل میں آئے گی، اور موت جب دل میں آئے گی تو دل کی سختی جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی جائے گی۔ اور یہ ایسے ہی بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نصیحتیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھا کیجئے، بزرگوں کے پاس بیٹھا کیجئے، عالموں کے پاس بیٹھا کیجئے، جو بھی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں کچھ نصیحتیں کرے گا، مجھے جو ہے میرے گناہوں میں اس کے پاس بیٹھنے سے کمی آئے گی، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی آدمی کا دل کیا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے دل کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو بہت نرم فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں حضور کے دل کی نرمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ ہاں، لیکن اللہ کا یہ فضل آپ پر ہوا کہ اللہ نے آپ کو بڑا نرم دل فرمایا، آپ کے دل میں نرمی عطا فرمائی۔ تو دل کی نرمی یہ حضور کی سنت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہے، اگر سخت ہے تو ان کاموں کو کرنا شروع کر دے جو میں نے ابھی تفصیل آپ کو بتائی دل کی نرمی کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کو سخت کرنا بھی ایک طرح کا عذاب۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدلتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توریت میں یا انجیل میں فرمایا توریت میں، تو اس کو یہ بدل دیتے تھے، کہاں کچھ اس کو کچھ کر دیا، یا وہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور رکھ دیا، کہیں کا کہیں فٹ کر دیا، یہ کرتے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل۔ تو اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ان نصیحتوں میں سے بہت کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کی تھی، یعنی بہت سی نصیحتیں جو توریت میں انہیں کی گئی تھیں، وَنَسُوا حَظًّا، اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ اے محبوب آپ ہمیشہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی خیانتوں پر آپ مطلع ہوتے رہو گے، سوائے چند لوگوں کے، یعنی یہ یہود جو ہیں اکثر لوگوں کو آپ دیکھو گے اے محبوب کہ یہ خیانت کرتے رہیں گے، یہ خیانت اور دغا بازی اور دھوکہ بازیاں کرتے رہیں گے، سوائے چند لوگوں کے۔ سوائے چند لوگوں سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جو حضور پر ایمان لے آئے، یا ان کے علاوہ چند لوگ کہ جو ان میں سے ایمان لے آئیں گے تو وہ خیانت نہیں کریں گے، وہ دغا بازی نہیں کریں گے، وہ صحیح ہوں گے۔ حضور سے فرمایا گیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ انہیں معاف کرتے رہیے، درگزر کرتے رہیے، آپ اپنا کام آگے بڑھاتے رہیے۔ یا مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کی پہلی والی جو خطائیں ہیں انہیں آپ معاف کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ اچھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ ایسے ہی کسی کی غلطی کو آپ معاف کر دیں، یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، ظلم کر دیا، لیکن اللہ آپ نے بدلے میں جو ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ آپ نے بدلے میں اسے گالی نہیں دی، آپ نے بدلے میں اسے مارا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، یہاں نصرانی یعنی عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہی میں سے نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا نصرانیوں سے، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو نصرانیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں میں سے بہت سی نصیحتوں کو بھلا دیا، یعنی جیسے یہود نے برے کام کیے ویسے ہی
نصرانیوں نے برے کام کیے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کر دی قیامت کے دن تلک۔ مطلب یہ ہے کہ نصرانیوں نے چونکہ انہوں نے بھی ہمارے عہد کو توڑا تو ہم نے ان کے درمیان بغض پیدا کر دیا، دشمنی پیدا کر دی ان میں آپس میں۔ یہی وجہ ہے کہ خود عیسائیوں میں اتنے زیادہ فرقے ہیں، اور ایک دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، ایک دوسرے فرقے سے وہ مسلمانوں کے خلاف اگرچہ ایک ہو جاتے ہیں لیکن آپس میں بہت زیادہ دشمنیاں ہیں ان کے درمیان، بہت زیادہ۔ اور انہی دشمنیوں کی وجہ تھی کہ 1914 میں جنگ عظیم ہوئی، پہلی جنگ عظیم 1940 میں یا 39 میں 38 میں جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور بے پناہ جو ہے لوگوں کی جانیں گئیں، یہ آپس میں مسلمانوں سے نہیں تھی، آپس میں تھی ان کے درمیان وہ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم بھی دوسری جنگ عظیم تھی۔ تو یہ اسی دشمنی کا نتیجہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرما دی، اور پیدا فرمانے کی وجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب ہم ان کو خبر دے دیں گے اس کی وہ جو کرتے تھے، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے جو کچھ بھی برے کام کیے ہیں، اپنے نبیوں کی بات کا انکار کیا ہے، عہدوں کو توڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو قیامت کے دن بتا دے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، ان سب کاموں کی وجہ سے آج میں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے ساتھ رہے اور اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، ان سب کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ سے جو وعدے کر کے ہم آئے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، خیر اور جو ہے وہ نفلی صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، اللہ والوں کی تعظیم و توقیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔